بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جملۃ ما تترک بہ الحقیقہ خمسۃ ثم جملۃ ما تترک بہ الحقیقۃ خمسۃ، پھر وہ تمام معانی جن کے ذریعے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے وہ استقراء کے اعتبار سے 5 ہیں۔ کون کون؟ فرماتے ہیں قد تترک الحقیقۃ بدلالت محل الکلام، کبھی کبھی حقیقت شرعیہ کو ترک کر دیا جاتا ہے کلام کے محل کی دلالت کی وجہ سے، کہ جس مقام اور جس محل میں وہ کلام کیا گیا اس مقام اور محل میں اس کلام کا وہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ کل ہی آپ نے پڑھا تھا کہ کسی شخص نے یہ کہا لا یاکل من ہذہ النخلہ، کہ وہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر محل کلام اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے کہ عین نخلہ معقول ہو، تو اب یہاں پر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، یا تو پھلدار ہے تو اس کا پھل، بے پھل کا درخت ہے تو اس کا ثمن مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے کہ کبھی کبھی ترک کر دیا جاتا ہے دلالت عادت کی وجہ سے، کہ عرف اور عادت اس کے برخلاف قائم ہے۔ کسی شخص نے یہ کہا لا یضع قدمہ فی دار فلان، اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو فلاں کے گھر میں دخول کے بغیر قدم کا رکھنا، یعنی حقیقت یہاں پر اگرچہ ممکن ہے مگر یہ حقیقت متروک ہے عرف عادت ناس کی دلالت کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کے مابین اس قسم کا کلام کا جو معنی ہے وہ یہ معنی حقیقی متعارف نہیں ہے، بلکہ جب وہ بولتے ہیں تو عادتاً عرفاً یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ فلاں کے گھر نہیں آؤں گا یا داخل نہ ہوں گا فلاں کے گھر میں، یہ معنی۔ تو فرماتے ہیں کبھی کبھی کلام کے محل کی دلالت کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے، کہ کلام کا وہ محل معنی حقیقی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اور کبھی کبھی ترک کر دیا جاتا ہے عادت کی، عادت ناس، عرف ناس کی دلالت کی وجہ سے۔ اس کی مثال فرماتے کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وہی لا یاکل من ہذہ النخلہ اور لا یضع قدمہ فی دار فلان۔ ہم نے بتایا کہ پہلے کے اندر حقیقت محل کلام کی دلالت کی وجہ سے ترک کر دی گئی، اس لیے کہ محل کلام یہاں پر عین نخلہ کے معقول بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کہ عین کا عقل متعذر ہے، تو مجاز یہاں پر ثمر یا ثمن مراد ہے۔ اور دوسرے والے میں نے ابھی بتایا کہ دلالت عادت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا، کہ معنی حقیقی وضع قدم بغیر دخول کے یہاں پر یہ متروک ہے، اور متعارف معتاد بین الناس معنی مجازی ہے، یعنی دخول، تو وہی معنی مراد ہوگا۔ یہ ایک اس طریقے سے آپ جتنے منقولات شرعیہ ہیں سب میں یہی دیکھیں گے، چاہے فقہ کی اصطلاحیں آپ پڑھتے ہیں نا، وضو ہے، تیمم ہے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے مگر وہ معنی مراد ہوتا ہے، بیع کا معنی یہ ہے، حج کا معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، طلاق کا معنی یہ ہے، مگر وہ معنی حقیقی ترک کر دیا گیا، اور اس کے برخلاف ان کی اصطلاح خاص کے اندر جو معنی ہے وہ معنی نہ مراد ہوتا ہے۔ کہ گویا ارباب شرع کی عادت یہ ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد لیتے ہیں، وہ معنی مراد نہیں لیتے ہیں۔ وہ بدلالت معنی یرجع الی المتکلم کما فی یمین الفور، اور کبھی کبھی کلام کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے
ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو معنی متکلم کی طرف یعنی اس کے قصد کی طرف راجع ہے کہ متکلم کا مقصود وہی ہے، اس کے سوا اس کا معنی عام مقصود نہیں ہے، تو اب وہاں پر معنی اخص کے اوپر، معنی مقصود کے اوپر، معنی مراد کے اوپر محمول کر دیا جائے گا، اگرچہ لفظ معنی عام پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے یمین فور میں کسی کی عورت کہیں جانے کے لیے کھڑی ہوئی، اس نے کہا اگر تو گئی تو تجھے 3 طلاق یا تجھے طلاق ہے، بات ذہن میں آ گئی؟ تو اس کی یہ قسم جو جوش غضب کے اندر ہے، یہ اس خروج خاص کے ساتھ کیا ہے؟ متعلق ہے۔ اگرچہ اس نے کہا ان خرجتے، خروج کا لفظ اگرچہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ کبھی بھی تو نکلی، مگر متکلم کا قصد اور ارادہ یہ ہے کہ جو اٹھی ہو اگر نکل گئی تو تم کو کیا ہے؟ طلاق۔ تو خرجتی کا لفظ اگرچہ معنی عام پر دلالت کرتا ہے، ایو خروجن کان، مگر اس کا جو قصد ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اس کا جو مقصود ہے، وہ قسم اسی خروج خاص کے ساتھ نہ متعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی طرف راجع ہے، جیسا کہ یمین فور کے اندر ہے، فور کا معنی یہاں پر سرعت کے ہے، جوش غضب کے ہے، یعنی کسی انسان کا غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے کہنا جب کہ وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کر رہی ہو، ان خرجتی فانتی طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ غور کریں کہ جوش غضب کی حالت میں اس کلام کو اس نے کہا ہے، تو اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وہ نکلے طلاق پڑ جائے، مگر یہاں پر متکلم کا جوش غضب وہ اس بات پر اس کلام کو محمول کر رہا ہے کہ جب بھی نکلے نہیں، بلکہ یہ خروج خاص یہاں پر مراد ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھ لیں گے فقہا نے لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر اس وقت وہ رک گئی، نہیں نکلی، بازنا کی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر ٹھہری رہی، پھر وہ گئی، تو اب وہ حانث نہ ہوگا، طلاق اس کے اوپر نہ پڑے گی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس خروج سے متعلق تھا، وہ نکلی نہیں۔ ہاں اگر وہ نیت جو ہے کر لے عموم کی، تو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا وہ جو نیت کرے گا اس کی نیت مراد ہوگی، مگر جوش غضب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خاص اس وقت خاص کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے، نہ یہ کہ عموم کے طور پر ہوتا ہے۔ تو اس کو یمین فور اس لیے کہا کہ یہ فارا یفور و فوراً سے بنا ہے۔ فارت القدر کا معنی ہوتا ہے جب ہانڈی ابلنے لگے، جوش میں آ جائے، تو اس کا غصہ جب جوش میں آیا، ابال کھا گیا، تو اس نے کہا نکلو، طلاق دے دیتا ہوں، تو یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ وقت تترک الحقیقت بدلالت سیاق النظم، کبھی کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کلام کے سیاق کی وجہ سے، سیاق کلام کی وجہ سے۔ سیاق کلام کا مطلب کلام کے اندر کوئی قرینہ ہے، اب وہ قرینے لفظیہ چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو، تو یہاں پر حقیقت کو جو ترک کیا گیا سیاق نظم کی وجہ سے، نظم کا سیاق اس بات پر دلالت کر رہا ہے، یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ امر کا بہت سا معنی آپ نے پڑھا۔ رب العالمین نے فرمایا جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، تو اس کا کیا مطلب کہ چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو، یہ حکم دیا رب العالمین نے۔ قیامت کے دن کہے گا بندہ کہ تو نے ہی تو فرمایا تھا کہ چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہاں پر آگے ہے، اگر اس کو اختیار ہوتا جو چاہو کرو، تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا کی جو تلوار لٹک رہی ہے گردن کے اوپر،
بعض میں آگی وَنُصْلِهِ کیا ہے مَأْوَاهُ جہنم جو فرمایا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اختیار کا کیا مطلب ہے؟ یہ وعید ہے، تہدید ہے. کہتے ہیں پڑھو چاہے نہ پڑھو، بعض میں آگی کھاؤ چاہے نہ کھاؤ. اس کا کیا مطلب کہ کھاؤ چاہے نہ کھاؤ، پڑھو چاہے نہ پڑھو، جو چاہو کرو. یہ سب معنی تہدیداً ہوتا ہے، توبیخاً ہوتا ہے، زجراً ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں آپ یہاں پر غور کریں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے تو گویا کہ اس کا کفر کرنا واجب ہو گیا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہ حقیقت متروک ہے سیاق کلام، سیاق نظم اللہ رب العزت کے کلام اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا کے قرینہ کی وجہ سے اور معنی مجازی توبیخ پر یہاں پر محمول کیا گیا. بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں، اس لیے کہ یہ کلام ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے کہا طلق امرأتی ان کنت رجلا، میری بیوی کو طلاق دے دو اگر تم مرد ہو. یہ بات میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو حکم دیا ہے کہ تم طلاق دے دو. آدمی کہتا ہے مرد ہو تو ہاتھ لگا کے دیکھو، تو کہے کہ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ نہیں تو کہتا ہاتھ لگاؤ، پھر خدمت شروع کرے گا، خدمہ اخدموں کی گردان کرنے لگے گا. تو ان کنتھا رجلا جو ہے یہ قرینہ ہے کہ یہ قرینہ ہے. تو ایسے وَبِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فِي نَفْسِهِ، اور کبھی کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے خود لفظ کی دلالت کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی لفظ کے حروف کا جو مادہ ہے، جو ماخذ اشتقاق ہے، خود وہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر حقیقت یہاں پر مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کبھی کبھی لفظ ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جس معنی کے افراد مختلف ہوتے ہیں. کہیں اس لفظ کا معنی کسی میں زیادہ پایا جاتا ہے، کسی میں کم پایا جاتا ہے، جس کو کلیہ مشکک بولتے ہیں. تشکیک کے ساتھ وہ معنی اس کے افراد کے اندر پایا جاتا ہے. بعض کے اندر وہ معنی زیادہ، بعض میں کم ہے. تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ حقیقت متروک کیوں ہے. خود لفظ کا مادہ اور لفظ کا ماخذ اشتقاق بتاتا ہے کہ یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی یہاں پر وہی مراد ہے جو اس لفظ کے ساتھ کیا ہے، اس لفظ سے جو ماخوذ ہے اور لفظ سے جو حاصل شدہ ہے. مثلا کسی نے یہ قسم کھائی لا یأکل لحما، گوشت نہیں کھائے گا. یہاں پر لفظ لحم کو لے، کسی شخص نے مچھلی کا گوشت کھایا تو وہ حانس نہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کسی نے یہ قسم کھائی لا یأکل فاکہۃ، کوئی میوہ نہیں کھائے گا، تو اس نے انگور کھا لیا. کیا کھا لیا؟ فرماتے لم یحنس عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ لم یحنس، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حانس نہ ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ فرماتے لقصور فی المعنی المطلوب فی الاول، فرماتے اس لیے کہ لحم سمک کے اندر جو معنی مطلوب ہے لحم سے وہ معنی کم پایا جاتا ہے. لحم کا جو معنی مطلوب ہے اور لحم سے جو معنی مقصود ہے وہ لحم سمک کے اندر کم پایا جاتا ہے. اور عنب کے اندر، اس کے اندر عنب کے اندر عنب سے جو معنی مقصود ہے وہ معنی زیادہ پایا جاتا ہے. کیسے؟ لحم سے جو معنی مقصود ہے وہ معنی مقصود لحم سمک کے اندر کم پایا جاتا ہے. وہاں صاحب کہاں گوشت اور کہاں مچھلی. سمجھ رہے ہیں؟ لحم کا لفظ یہ ماخوذ ہے التحام سے. کس سے ماخوذ ہے؟ التحام سے. التحم القتال بولتے ہیں، جس کا معنی اشتد القتال. اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ لحم کے اندر قوت کا معنی ہوتا ہے،
شدت کا معنی ہوتا ہے، مناعت کا معنی پختگی کا معنی، ٹھوس کا معنی ہوتا ہے۔ اب لحم کا نام جو لحم رکھا گیا وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر قوت ہوا کرتی ہے، شدت ہوا کرتی ہے۔ جو قوت لحم کے اندر ہوتی ہے وہ قوت لحم سمک کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں، یہ لفظ اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے لحم سمک کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ لحم کے اندر جو معنی شدت اور قوت کا ہے وہ معنی شدت اور قوت والا اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ شدت جو پیدا ہوتی ہے، قوت جو پیدا ہوتی ہے وہ خون سے پیدا شدہ چیز کے اندر ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر خون کے پیدا ہو اس کے اندر قوت و شدت نہیں ہوتی۔ تو خود لفظ کے مادہ ہی نے، آپ نے المبین وغیرہ پڑھا ہوگا، اس میں لفظ کا جو مادہ ہوتا ہے، جو اس کے حروف ہوتے ہیں، جو اس کی ترتیب ہوتی ہے، جو اس کے حرکات ہوتے ہیں، حرکات کی ترتیب ہوتی ہے، وہ ترتیب ہی بتاتی ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا اور اس قسم کے معنی اس کے اندر پائے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ لحم سمک کے اندر لحم سے جو معنی مطلوب اور مقصود ہے وہ معنی کم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ لحم کے اندر شدت اور قوت کا معنی ملحوظ ہے، اور شدت اور قوت اس شے کے اندر ہوا کرتی ہے جو خون سے پیدا شدہ ہو، اور جو چیز بغیر خون کے پیدا ہو تو اس کے اندر وہ قوت اور شدت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر خود لفظ کے مادے اشتقاق ہی نے بتا دیا کہ وہ لحم سے لحم سمک مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی شخص نے وہ یہ کہا کہ لا یاکل العنب، کہ وہ انگور کو نہیں کھائے، وہ لا یاکل فاکہۃً، وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، میوہ نہیں کھائے گا، تو اس شخص نے انگور کو کھا لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حانث نہ ہوگا۔ فاکہہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ہے غذائیت کے لیے کسی چیز کو کھانا، اس کے لیے، اور ایک ہے تفقہ کے طور پر کسی چیز کو کھانا، لذت اندوزی کے لیے، ذائقہ بدلنے کے لیے، ٹیسٹ بدلنے کے لیے، مزہ بدلنے کے لیے، جس کو بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو تفقہ بولتے ہیں، فاکہہ نام ہے ما یوکل علی سبیل التفقہ، جس کو تفقہ کے طور پر کھا لیا جائے، غذائیت کے طور پر نہ کھایا جائے۔ اب آپ غور کریں کہ عنب کے اندر جو ہے تفقہ کا معنی پایا جاتا ہے، یا یہ کہ تفقہ سے زیادہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے؟ تو اس مقام پر آپ غور کریں گے تو عنب اور رطب کے ساتھ وہ قوام بدن کا تعلق ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے اندر وہ غذا ہی کے مقام پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور غذا ہی کا وہ کام دیتے ہیں۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ عنب کے اندر صرف تفقہ ہی نہیں ہے بلکہ تفقہ سے زیادہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو لفظ فاکہہ کا جو مادہ اشتقاق ہے خود اسی نے بتا دیا کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی جو ہے مراد جو ہے، فرماتے ہیں کبھی کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے، خود لفظ کے ماخذ اشتقاق، مادہ اشتقاق کی دلالت کی وجہ سے، تو اب وہاں پر لفظ کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ معنی مجاز مراد لیا جاتا ہے۔ یہ کہ بحث چلی کہ ما تترکو بالحقیقہ خمسہ، تو یہاں پر جب یاکل فاکہۃً کہا، عنب کھا لیا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حانث نہ ہوگا، لقصور فی المعنی المطلوب فی الاول، اس لیے کہ لحم سمک کے اندر جو معنی مطلوب ہے وہ معنی مطلوب کیا ہے؟ کم پایا جاتا ہے، اور عنب کے اندر، ثانی کے اندر جو معنی مطلوب ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہ بحث جو کی ہے وہ سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے اعتبار سے کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ عنب کے کھانے سے حانث نہ ہوگا جب کہ وہ کسی چیز کی نیت نہ کرے، برخلاف صاحبین کے کہ ان کے نزدیک وہ حانث ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تفقہ سے زیادہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، تو جب تفقہ سے حانث ہو جاتا ہے تو جہاں پر زائد پایا جائے گا تو تفقہ تو بدرجہ اولا نہ وہاں پر پا لیا جائے گا۔ یہاں پر انہوں نے یہ سب ذکر نہیں کیا، مگر میں سمجھتا ہوں فتویٰ جو ہے وہ صاحبین ہی کے قول پر ہے۔ دیکھیے گا یہ سب یہاں ذکر نہیں کیا، فتویٰ اسی پر ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں اما الصریح والکنایہ، صریح کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں جس کے لفظ کی مراد کیا ہو، ظاہر ہو۔ صریح چونکہ ظاہر المراد ہوتا ہے اس لیے وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو فرماتے ہیں تعریف نہ کر کے کہ صریح کا لفظ ہی خود اس کے معنی کے ظہور اور انکشاف پر دلالت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں فمثل قولہ بعت اشتریت ووہبت، کہ بیت اشتریت ووہبت یہ الفاظ اپنے معنی میں اس قدر واضح ہیں کہ بیت اشتریت کے لفظ سے ایجاب بے انعقاد بے ہو جایا کرتا ہے، یہ بیان کا احتمال تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ صریح کا حکم کیا ہے؟ فرماتے تعلق الحکم بعین الکلام، صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم بے، حکم شرع، حکم ہبہ، حکم شرع متعلق ہوا کرتا ہے خود اس کلام کے ذریعے، وقیامہ مقامہ معنی، اور خود قائل کا وہ کلام جو ہے اس کے معنی کے قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ گویا صریح کا حکم یہ ہوا کہ حکم شرع خود اسی کلام سے متعلق ہوگا اور خود وہ کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہوگا، حتی استغنى عن العزیمہ، یہاں تک کہ وہ کلام قائل کی نیت، قائل کے ارادہ وغیرہ سے کیا ہے، مستغنی اور بے نیاز ہے۔ وہاں قائل کے قصد و ارادہ کی نیت کی حاجت نہیں ہے، وہاں متکلم کی نیت، متکلم کا قصد و ارادہ ضروری نہیں ہے۔ اسی کو انہوں نے فرمایا حکم ہو تعلق الحکم بعین الکلام وقیامہ مقامہ معنی حتی استغنى عن العزیمہ لأنہ ظاہر المراد، اس لیے کہ کلام صریح کا جو معنی مراد ہے وہ اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ وہ متکلم کی نیت، متکلم کے قصد و ارادہ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قضان کہا اما دیانتاً فلہ ما نویٰ، آپ پڑھیں گے دیانتاً اس کو نیت کرنے کا حق حاصل ہے، نیت کرنے کا اختیار ہے۔ وحکم الکنایتی انہ لا یجب العمل بہ، اے بلفظ الکنایہ الا بالنیۃ تعرف الاشیاء بازدادها، کلام صریح وہ ہے جس کا معنی مراد اس کلام سے اس قدر ظاہر ہو کہ متکلم کی نیت کی حاجت نہ ہو۔ اس کے برخلاف کنایہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس کا معنی مراد متکلم کی نیت اور ارادہ کے بغیر ظاہر نہ ہو۔ تو کنایہ کا حکم یہ ہے کہ لفظ کنایہ پر عمل واجب نہیں ہوتا ہے الا بالنیتی، مگر متکلم کی نیت، اس کے قصد و ارادہ کی وجہ سے، یا نیت کے قائم مقام کوئی چیز ہو جیسے دلالت حال ہے، قرین حالیہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَجَازِ، نہیں لا يجب العمل به الا بالنیہ لأنہ مستتر المراد، یہاں نیت کی حاجت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لفظ کنایہ کی مراد یہ پوشیدہ ہے، تو مراد کے ثبوت کے اندر یہاں پر ایک گنا تردد ہے، لہذا اس وقت تک وہ موجب حکم نہ ہوگا جب تک کہ خفا اور ابہام زائل نہ ہو جائے، اور خفا ابہام تردد یہ متکلم کی نیت سے یا دلالت حال وغیرہ ہی سے زائل ہوا کرتا ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَجَاز، اس کی مثال فرماتے ہیں مجاز ہے، یعنی کنایہ کی مثال کیا ہے؟ مجاز ہے، کلمات مجاز ہیں۔ قبل ان یصیر متعارفا، مجاز کے متعارف ہونے سے پہلے اگر وہ مجاز متعارف ہو گیا،
اس کا معنی عرف ناس کے اندر، عادت ناس کے اندر مشہور ہو گیا تو وہاں پر خفا نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں کنایا کی مثال مجاز ہے قبل اس کے کہ وہ متعارف ہو، تو گویا مجاز جب تک لوگوں کے درمیان متعارف نہ ہو یہ کنایا ہی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ متکلم کی مراد سامع سے الفاظ مجاز کے اندر مبہم ہے، مستتر ہے، خفی اور پوشیدہ ہے، لہذا اب سامع کے حق میں متکلم کی مراد حیز خفا میں، حیز تردد میں، حیز ابہام کے اندر، معرض ابہام کے اندر ہوگا تو وہ کنایا کہلائے گا، برخلاف اس صورت کے جب مجاز متعارف ہو گیا تو وہ صریح ہو گیا۔ آپ پڑھ چکے لا یضع قدمہ فی دار فلان، یہاں پر وضع قدم کا ایک حقیقی معنی ہے، اس حقیقت کے برخلاف ایک مجاز متعارف ہے کہ وضع قدم بول کر کے دخول کا معنی مراد لیتے ہیں، تو یہاں پر سامع پر اس لفظ کی مراد کیا ہے؟ ظاہر و باہر ہے، یہ مثل صریح ہے، یہاں متکلم کی نیت اور اس کے قصد و ارادہ کی حاجت نہیں تردد اور ابہام کے زائل کرنے کے لیے۔ اب فرماتے ہیں وَسُمِّيَ الْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَنَحْوُهُمَا کنایات الطلاق مجازاً۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ طلاق کے کچھ کنایہ الفاظ و کلمات ہیں، فرماتے ہیں بائن، حرام اور ان کے مثل جو کلمات ہیں ان کو طلاق کے الفاظ کنایہ، کلمات کنایہ کہا گیا، یہ مجازاً کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ مجازاً کہا گیا۔ یہ مجازاً کیوں کہا گیا؟ اس کی علت خود وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْمَعَانِي، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مجاز نہ ہو بلکہ حقیقت رہے، کیا کہتے ہیں مجاز نہ رہے بلکہ یہ صریح رہے، تو کیوں اس کو مجازاً کنایہ کہا گیا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْمَعَانِي، اس لیے کہ اگرچہ ان کے معانی لغویہ کہ بائن بانا بینو بینونتاً سے مشتق ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ اگرچہ ان کے معانی لغویہ معلوم ہے لیکن الابہام فی ما یتصل بہ، لیکن ابہام اور خفا پایا جاتا ہے ایسے محل کے اندر جس محل کے ساتھ یہ کیا ہے؟ متصل ہو، وَيَعْمَلُ فِي، اور جس محل کے اندر یہ لفظ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اب آپ غور کریں یہاں پر ابہام جو ہے اس محل کے اندر، اس مقام کے اندر پایا جا رہا ہے جس مقام کے ساتھ اس لفظ کا اتصال ہوگا اور جس مقام کے اندر اس لفظ کا عمل اور اثر ظاہر ہوگا، اس لیے کہ بائن سے یہ نہیں جانا جاتا ہے من ای شیء بائن، کہ کس چیز سے بائن ہے، امن المال، ام الجمال، اب الزوج، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب العشیرہ، وہ بائن ہے تو مال سے وہ جدا ہے یا اپنے شوہر سے جدا ہے یا حسن و جمال سے وہ جدا ہے، الگ تھلگ ہے، یا اپنے کنبے اور قبیلے سے جدا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ ان کے معانی کیا ہیں؟ معلوم ہیں، مگر پھر بھی یہاں پر ابہام اس محل کے اعتبار سے پایا جا رہا ہے جس محل کے ساتھ یہ لفظ کیا ہے؟ متصل ہے۔ فَذَلِكَ شَابَهَتِ الْكِنَایَاتِ، فَلِذَلِكَ، تو اسی ابہام کی وجہ سے، اسی خفا کی وجہ سے فرماتے ہیں یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہو گئے۔ تو مشابہت کا علاقہ پا لیا گیا کہ نہیں پا لیا گیا؟ تو اگرچہ ان کے معانی معلوم ہیں کہ اہل لغت یہ جانتے ہیں کہ بائن بینونت سے بنا ہے اور بینونت کا معنی انفصال ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کا اتصال کس مقام اور محل سے ہوگا اور کس مقام اور محل میں اس لفظ کا عمل اور اثر ظاہر ہوگا، اس اعتبار سے اس میں ابہام ہے، تو اسی ابہام کے اعتبار سے یا اسی وجہ سے، اسی ابہام کی وجہ سے یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہو گئے۔ فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ مَجَازًا، اسی وجہ سے
ان کو مجازاً کنایات طلاق کہا گیا ہے، اور ان کے ذریعے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق نیت کے وقت واقع ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر یہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا الْإِبْهَامِ اُحْتِیجَ إِلَى النِّیَّةِ، اور اسی ابہام کی وجہ سے یہ کلمات نیت کی طرف محتاج ہیں، یعنی متکلم کی نیت ضروری ہے۔ جب تک متکلم نیت نہیں کرے گا تو اب ان کا معنی مراد پوشیدہ رہے گا۔ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّیَّةِ، جب ان الفاظ سے ابہام زائل ہو گیا متکلم کی نیت کی وجہ سے، وجب العمل بموجباتها، تو عمل ان الفاظ اور کلمات کے موجبات کے اوپر واجب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ متکلم نے ان الفاظ و کلمات سے جس معنی کی نیت اور قصد و ارادہ کیا ہے وہ معنی کس چیز کا موجب ہے، اسی موجب کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو جب ابہام زائل ہو گیا نیت کے متکلم کی وجہ سے تو ان الفاظ و کلمات کے موجب کے اوپر عمل واجب ہو گیا۔ من غیر ان یجعل عبارۃ عن الصریح، بغیر اس کے کہ اس کو عبارت صریح سے بنایا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی صریح کلام سے اس کو عبارت بنائے بغیر اس کلام کا جو موجب ہوگا متکلم کی نیت سے اسی موجب کے اوپر عمل واجب ہوگا۔ اگر یہ الفاظ وہ حقیقت کے اعتبار سے کنایا ہوتے تو یہ عبارت صریح طلاق سے ہوتے، اور ان سے واقع ہونے والی طلاق طلاق صریح کہلاتی، طلاق رجعی کہلاتی، مگر طلاق صریح اور رجعی نہیں ہے، بلکہ طلاق کیا کہلاتی؟ طلاق بائن۔